الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے، جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین فرمایا۔ بعد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارشاد کے بعد تشریف لاتے تھے، اور آنے کے بعد جو کچھ بھی وہ فرماتے یا عمل کرتے وہ بھی گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کا حکم ہوتا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور کہاں بھیجا؟ مسجد نبوی کے اس حصے میں جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اس حصے میں جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور جس کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، ریاض الجنہ میں حاضر ہیں، اور اللہ کے حبیب منبر رسول پر چڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا کہ میں بد دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے۔ جگہ بھی قبولیت والی ہے، حالت بھی قبولیت والی ہے، اور بد دعا کرنے والا فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین جن کو کہنے کا کہا گیا وہ ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بد دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے۔ تو بد دعا کی کیا کی کہ ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آدمی درود پاک نہ پڑھے۔ بہت سخت بات ہے۔ اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا فرض ہے، اور ہر وہ مجلس، ہر وہ سٹنگ، ہر وہ نشست جس میں آپ بیٹھ کر اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں یا سنتے ہیں، اس میں ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہے۔ جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اب بات ہو رہی ہے، اس میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بارہا آئے گا، تو کم از کم ہر نشست میں ایک مرتبہ کہنا واجب ہے بعض کے نزدیک، اور بعض علماء کے نزدیک اس طرح کی احادیث اور قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے ہر مرتبہ کہنا واجب ہے۔ لیکن اس میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہر مرتبہ کہنا اپنی سعادت اور نہ کہنا اپنی کم نصیبی کی بات ہے۔ ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کیجیے گا یہ لفظ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بلکہ بسا اوقات تو بات کرنے والے، خطاب کرنے والے اور تقریر کرنے والے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود نہیں ہے۔ جیسے نام کا بگاڑنا گناہ ہے، ایسے دعا کے الفاظ کا بگاڑنا بھی گناہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی کا خیال رکھنا یہ طبیعت پر شاق ہے۔ اگر طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو، اگر آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہو تو محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بھیا جیسے آدمی اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اپنے والدین کی خواہشات، ان کی باتیں، ان کی ضروریات اگر طبیعت کے موافق ہوں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے دشوار ہونے کے اس بات میں اشارہ ملتا ہے کہ ان کی مزاج کی رعایت رکھنا اور ان کی خواہش کی رعایت رکھنا یہ طبیعت پر گرا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ اگر نہ کرے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ان کے سامنے اف کرنا بھی حرام ہے، ان کے سامنے چہرے پر ناگواری کے آثار لانا بھی حرام ہے، ان کے سامنے آواز کو اونچا کرنا بھی حرام ہے، اور ان کے صریح حکم کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین باپ وہ ہے کہ اپنی اولاد کو نافرمانی تک نہ پہنچائے۔ بہترین باپ وہ ہے کہ جو بلکہ بہترین والدین کو ہیں کہ جو اپنی اولاد کو نافرمانی تک نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بات ان سے کہنا چاہتے ہیں وہ رائے کے طور پر کہیں، حکم کے طور پر نہ کہیں۔ اگر رائے کے طور پر کہیں گے نہیں مانے گا تو پھر کیا ہے، اگر حکم کے طور پر کہیں گے نہیں مانے گا تو گناہ گار ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بددعا کروں گا، آپ آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو۔ اور تیسری بددعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یعنی رحمت اور مغفرت اتنی دمادم برستی ہے، اتنی برستی ہے اور اتنی عام اور تام ہوتی ہے کہ جو آدمی رمضان میں بھی مغفرت سے محروم رہا یہ حقیقت میں محروم ہی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرما دے، اور اس میں خاص طور پر اللہ پاک ہمیں فرائض کا اہتمام اور حرام سے اجتناب نصیب فرما دے۔ یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں کہ جہاں ہم کھانا پینا حلال ہے اس کو چھوڑتے ہیں تو جو چیزیں حرام ہیں انہیں چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ رمضان کا روزہ، اس سے متعلق ہمیں سیکھنا چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں میں نے عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم چونکہ سنی مسلمان ہیں تو سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، پوچھنے کی نوبت زندگی میں کم ہی آتی ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے میرے سے ایک نماز کا مسئلہ پوچھا، میں نے انہیں جواب دیا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ حالانکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے 24-25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور فقہ پسندیدہ مضمون ہے، اللہ کی قسم نماز کے سارے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتے، نماز کے مسائل نہیں آتے۔ لیکن عامت المسلمین کی حالت یہ ہے کہ ساری زندگی ایک بھی مسئلہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی۔
گویا کہ سارے پورے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل کو اطمینان دلا دیتا ہے شیطان، اس لیے کہ وہ دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے تو راستہ ہی غلط کر دو، راستہ غلط نہیں کیا تو چلو جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بہکاؤ، اتنا تو پھسلاؤ، اتنا تو اسے تسلی دلاؤ۔ تو وہ تسلی دلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہو جائے گا، ایسے بھی قبول ہو جائے گی۔ وہ اللہ نے قبول کرنی ہے، اللہ بڑے قریب ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں، یقیناً بڑے غفور الرحیم ہیں، لیکن قبولیت کے ضابطے انہوں نے ہی اتارے ہیں۔ اور پھر عجیب سی بات یہ کہ جس ضابطے پر خود عمل پیرا ہو اس کے خلاف نہ ہونا، بلکہ نہ ہونا چھوڑیے، اب شریعت کے احکامات کے درجات مختلف ہیں، جو فرائض ہیں فرض کے خلاف کیا تو نہیں ہوگا، جو واجبات ہیں جس طرح نماز کے واجبات، واجب کو چھوڑ دیا نہیں ہوگا، جو مستحبات ہیں جو سنتیں ہیں ان کے خلاف کیا تو ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے کا مستحب، چونکہ میرا مزاج ہے کہ میں اس مستحب پر عمل کرتا ہوں، میرا مزاج ہے کہ میں اس مستحب پر عمل کرتا ہوں، تو لہٰذا دوسرا جب اس مستحب کو چھوڑتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کر دوں کہ تیرا یہ عمل مردود ہے، یہ مزاج ہے۔ اور خود اگر فرض بھی چھوڑا ہوا ہے، خود اگر کسی فرض کا تارک ہے تو اپنے آپ کو اطمینان دلا دیتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ قبول کر لیں گے۔ یعنی دوسرے کے مستحب میں بھی فیصلہ یہ ہے کہ مردود۔ ابھی پہلے کی بات ہے، ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے پوچھا کہ نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کی شکل کیا ہونی چاہیے، کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسے بیت اللہ کی طرف ہتھیلیوں کا رخ ہونا چاہیے، کانوں کی لو تک اٹھانے چاہیے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا ہے سنت، نہ نماز کے فرائض میں ہے نہ نماز کے واجبات میں ہے، یہ نماز کی سنتوں میں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ سرے سے نہیں اٹھاتا، اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو ترک سنت کا گناہ تو ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی، نماز میں کمی نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے۔ جو سنت چھوڑی ہے اس سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ اب وہ کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ ہاتھ کیوں کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، کیوں ہاتھ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نماز ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہو تو جاتی ہے لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارا مزاج ہے، یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مزاج کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مزاج یہ کہ میں چونکہ یوں کرتا ہوں اور میں کانوں کی لو تک لے کے آتا ہوں، اگر کسی نے یہاں تک کیا، کسی نے یوں کر دیا یا کسی نے تھوڑا سا اٹھایا اور یوں کر دیا تو میں فوراً یہ فتویٰ صادر کروں گا تیری نماز نہیں ہوتی، اور خود چاہے تو نماز کی بنیادی چیزیں ہی غلط کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں، ہمیں شریعت کے احکامات کی درجہ بندی کو سیکھنا اور ہر حکم کو اس کے درجے کے مطابق سیکھنا، اور پھر اپنی بات دیکھیے، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے کہ جو مسائل ہیں، مسائل کی تبلیغ نہیں ہوتی، یعنی مسائل نہیں بتائے جاتے کہ آپ کسی کو بٹھا کے مسائل سمجھانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے۔ فضائل سمجھائے جاتے ہیں، فضیلت، بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جو آدمی پڑھ رہا ہے، آپ نے کوئی غلطی دیکھی، آپ اسے اس بات کی ترغیب دیں، سمجھائیں کہ تمہیں کسی عالم سے اس مسئلے کو سیکھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، اس کے اندر اس کی طلب پیدا کی جائے کہ وہ خود پوچھے، اس لیے کہ یہ اگلی بات بھی انسانی مزاج کا حصہ ہے، کیا کہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اسے قبول کر لیتا ہے اور جس چیز کی طلب نہیں ہوتی اسے رد کر دیتا ہے، انسانی مزاج ہے۔ آپ کو جس چیز کی طلب ہے آپ اس کے لیے تلاش بھی کریں گے اور اسے قبول بھی کر لیں گے، اور جس چیز کی طبیعت میں طلب نہیں ہے اور مل جائے آدمی اس کو انکار کر دیتا ہے، نہیں لیتا، انسانی مزاج ہے۔ تو اس لیے مسائل کی تبلیغ نہیں ہے، مسائل کی تو ترغیب ہے۔ البتہ چونکہ میں نے کہا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا اسلام سننے سے ہے یا دیکھنے سے ہے، تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم منبر سے تو کچھ مسائل ہر عبادت کے ایسے بیان ہو جائے کہ جو موٹے موٹے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کی بنیادی شرائط ہیں، یہ ضروریات ہیں، یہ احکامات ہیں۔ اس کے بعد پھر جو باریکیاں ہیں وہ ہمیں پھر پوچھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے اور ساتھ ہی دل کے اندر ایک سوال ہے
کہ نماز کے متعلق، روزے کے متعلق یہ بات پوچھنی ہے، تو آپ صرف نمازی نہیں ہیں، آپ ساتھ طالب علم بھی ہیں۔ تو طلب علم کے جتنے فضائل ہیں کہ گھر سے نکلیں گے فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے، گھر سے نکلیں گے اور اللہ کی ساری مخلوقات چیونٹیاں اور مچھلیاں تک آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گی، یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے۔ لیکن کب؟ کہ جب آپ نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ آج میں نے یہ بات پوچھنی ہے، یہ مسئلہ سیکھنا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ایک مسئلے کا، ایک بات کا پوچھ لینا، سیکھ لینا، سمجھ لینا، یہ اللہ کے ہاں ہزاروں رکعات نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ بغیر عمل کے آدمی بے عمل کہلاتا ہے، لیکن بغیر علم کے آدمی جاہل کہلاتا ہے، اور زیادہ خطرناک جہالت ہے، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ عمل بھی مردود ہو جاتا ہے۔ اگر جہالت کے ساتھ عمل کیا جائے، یعنی عمل کی اس کو سیکھا نہیں گیا، غلط کیا گیا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے لیے رمضان کا روزہ ہے، روزہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، نیت سے آدمی بھوکا پیاسا رہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا نام روزہ ہے۔ نیت نہیں کی، اور نیت دل کا ارادہ ہے، زبان کے الفاظ نہیں ہے۔ نیت دل کا ارادہ ہے۔ نماز کے وقت بھی آپ دل میں ارادہ ہے ظہر کے 4 فرض کا، جمعے کے 2 فرض کا، تو وہ کافی ہے۔ زبان سے کہنا بہتر ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، نہیں کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ درجہ بندی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کی نماز میں شریک ہونا، کہ امام اللہ اکبر کہے اور آپ بھی اللہ اکبر کہہ لیں، یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ 4 رکعت نماز فرض، وقت ظہر، منہ طرف کعبہ شریف، خاص واسطے اللہ کے، اللہ یہ اس کی ضرورت کم ہے، اور امام کے ساتھ فوراً اللہ اکبر کرنا اس کا حکم زیادہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا، جب علم نہیں ہے، اب امام صاحب نے اللہ اکبر کر دیا اور مقتدی صاحب اپنی نیت کو دہرا رہے ہیں زبان سے، اور بیچ میں اٹک کے پھر شروع کر دیا، پھر اٹک کے پھر شروع کر دیا۔ امام صاحب قرات میں شروع ہو گئے، سورہ فاتحہ شروع ہو گئی، ان کی ابھی تک نیت پوری نہیں ہوئی۔ بھائی آپ آئے کس لیے ہیں، کھڑے کس لیے ہیں؟ نیت ہے، وہ تو نیت ہے۔ اور پھر نیت اور زبان کے الفاظ میں سے اعتبار نیت کا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، زبان سے کہہ دیا 4 رکعت نماز عصر، تو نماز ٹھیک ہو گئی۔ اپنے خیال میں عصر پڑھنے کے لیے آیا، زبان سے کہہ دیا 4 رکعت نماز ظہر، نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نیت عصر کی تھی نماز ظہر کی، تو نماز نہیں ہوئی۔ نماز کی نیت ظہر کی تھی، غلطی سے عصر نکلا، نماز ہو گئی۔ الفاظ کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہاں، نیت کا استحضار کرنے کے لیے کہہ لینا، جیسے رمضان کے دعاؤں میں غلطی سے لکھا ہوا ہے، لیکن کہہ لینا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کے الفاظ ہیں جن کا صرف سوچ لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لیا کوئی حرج نہیں۔ اس میں بھی ایک بات ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کل کے روزے کی، صاحب کہنے لگے یہ کل کا روزہ، ہم تو آج روزہ رکھیں گے۔ بھئی نیت کرتے ہیں سحری سے پہلے، تو سحری سے پہلے کل ہے، سحری کے بعد آج شروع ہوگا۔ سحری سے پہلے کا وقت وہ کل کا وقت ہے، سحری کے بعد وہ آج شروع ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ میں اس روزے کی نیت کر رہا ہوں جو سحری سے شروع، یعنی کل سے شروع ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ ایک سمجھنے کی چیز تھی۔ روزہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو فرض روزہ ہے اس میں آپ نصف النہار، آدھا دن، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جیسے ابھی 4:20 سے لے کر اور 6:40 تک اس کو آدھا کریں، تو آدھے دن کے گزرنے سے پہلے اگر آپ نے روزے کی نیت، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، سفر میں جانا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے کہ نیت لکھی روزے کی، صبح سے بھوکا پیاسا ہے، دن کو خیال آیا کہ بھوکا پیاسا تو ہوں، روزے ہی رکھ لوں، اب یہ نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو روزہ ادا ہو جائے گا۔ نفل روزہ بھی اسی طرح ادا ہو سکتا ہے، اور فرض روزہ جو رمضان کا ہے یہ بھی اس طرح ادا ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر قضا رمضان میں روزہ نہیں رکھا، بعد میں قضا کرنی ہے، تو اس کی نیت رات سے ہونا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد اگر نیت کرے گا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر رات سے نیت کا یہ بھی کافی ہے کہ ایک آدمی نے رات کو نیت کی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اب صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، صبح آنکھ کھلی تو صبح صادق ہو چکی ہے، تو رات سے اس کی نیت موجود ہے، روزہ ہو گیا۔ ایک آدمی نے نیت کر لی، اب میں نے ایسا کہنا کہ نیت تو دل کا فعل ہے، دل سے کر لیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں نا خلط ملت ہیں۔
نیت زبان سے کر لی بصوم غد نویت من شہر رمضان کہہ لیا، کہنے کے بعد پھر خیال آیا ابھی تو وقت باقی ہے، پانی پی لوں، تھوڑی سی چائے اور لے لوں، کہتا ہوں وہ نیت کر چکا ہوں۔ اور بھائی سحری کا وقت ختم ہونے تک آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، جب وقت ختم ہوگا تو تب روزہ شروع ہوگا۔ نیت آپ 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، روزہ شروع ہوگا صبح صادق کے بعد۔ ارے صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ نہ ہوٹر کو کہتے ہیں، نہ اذان کو کہتے ہیں۔ اب جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں ہماری طرح، وہ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں اذان پہ روزہ بند کرتے تھے۔ اب اذانیں بھی مختلف ہوتی، کوئی پہلے دے رہا ہے، کوئی بعد میں دے رہا ہے، کوئی آخری، اور بعض لوگ کہتے تھے وہ سب سے آخری اذان پہ، اور پھر بعض یہ سمجھتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک کھاتے رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک کھاتے رہو، اذان کے ختم تک کھاتے رہو۔ روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان اور ہوٹر کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان اور ہوٹر اس کی علامت ہے۔ ہمارے جو سائرن فیکٹری میں بجتا ہے جسے ہوٹر کہتے ہیں، تو یہ علامت ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو آپ کے واقعے کے علاقے کا وقت ہے۔ آپ واقعے کے علاقے کا مستند نقشہ اپنے پاس رکھیں۔ مستند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے دکاندار اپنی دکان کے لیے یا رمضان کے لیے نقشہ چھپوا لیتے ہیں، اس بات کا انہیں بھی احساس نہیں ہوتا، چھاپنے والے کو بھی خیال نہیں ہوتا کہ کہاں کا چھاپنا ہے۔ انہوں نے نقشہ اٹھایا پنڈی کا، پرنٹ کر دیا واکٹ والے کے لیے، واکٹ والے نے لا کے گھر میں ٹانگ لیا اور مطمئن ہے کہ نقشہ آ گیا۔ تو نقشہ مستند ہونا ضروری ہے۔ یہ مستند کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھئی ہر چیز کے مستند کو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ مستند کسے کہتے ہیں، کہ جو ڈاکٹر دوا دے گا وہ مستند ہوگی، جو ہمیں درزی سی کے دے گا ماہر وہ مستند سلائی ہوگی۔ تو نقشے کی بھی مستند کی تلاش کیجئے، مل جائے گا۔ تو اگر سائرن اس کے سحری کے وقت سے پہلے ہوا ہے تو پھر تو اس پہ وقت سحری ختم کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر سائرن خدا نہ خواستہ غلطی سے وقت کے 1 منٹ بعد ہوا، 2 منٹ بعد ہوا، آپ اگر سائرن تک کھاتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے سائرن اصل نہیں ہے، اصل وقت ہے۔ اور اب ماشاءاللہ یعنی اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، آپ اس معاملے میں اگر تغافل برتیں تو یہ غلط بات ہے، لیکن اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میں جہاں پہ ہوں اس خاص زمین کے حصے پر صبح صادق کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر ہوگی، یہ آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وسائل دستیاب ہیں، صرف ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے مستند وقت کو اپنے گھر میں لکھ کے رکھیے، اپنی گھڑی کو ملا کے رکھیے، اس سحری کے وقت کے مستند وقت سے 3 منٹ پہلے کم از کم سحری بند کر دیجیے، ورنہ کم از کم جو وقت ہے اس تک تو ضرور کر لیں۔ اس کے 1 منٹ بعد بھی آپ نے کوئی چیز کھائی یا پی تو روزہ نہیں ہے، خوش فہمی ہی ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کا معاملہ ہے کہ غروب آفتاب سورج کے غروب ہونے کا نام ہے، اذان کا نام نہیں ہے، اور سائرن ہوٹر کا نام نہیں ہے۔ اگر اذان اور ہوٹر غروب آفتاب سے چند سیکنڈ پہلے بھی ہوئے ہیں اور ان میں آپ نے روزہ کھول لیا تو آپ کا یہ روزہ ضائع ہو گیا، کیونکہ آپ نے قصدن نہیں کیا، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے کیا، تو آپ کو اس کا ایک روزہ اس کا قضا کا رکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر رمضان کے دن میں کھانے سے پینے سے اور نفسانی خواہش سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو، اور اگر روزہ یاد نہیں ہے، بھول گیا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھا لیا پی لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچہ بچی بالغ ہیں ان پر روزہ فرض ہے، چاہے وہ کسی عمر کے ہوں۔ بلوغت کی علامات ہیں، علامات ظاہر ہو جائیں بچی میں یا بچے میں تو جس عمر میں بھی ظاہر ہو جائیں وہ روزے کے مکلف ہیں، اور اگر علامات ظاہر نہ ہو تو پھر اسلامی سال کے مطابق جب عمر 15 سال ہو جائے، انگریزی نہیں اسلامی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو ان کی تاریخ پیدائش انگریزی یاد کروا رکھی ہے، ہم ان کو ان کی تاریخ پیدائش اسلامی بھی بتا دیں۔ اور یہ بھی مشکل نہیں ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں، وہ آپ کو تبدیل کر کے بتا دے گا کہ 12 جنوری 1973 کو 12 فروری 1973 کو اسلامی تاریخ کیا تھی، وہ 1 سیکنڈ لگے گا آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو اسلامی تاریخ کی ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے مطابق لڑکے لڑکی کی عمر 15 سال ہو جائے تو پھر چاہے علامات بلوغت ظاہر نہ بھی ہو تب بھی ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔
اور یاد رکھیے کہ جس پر روزہ رکھنا فرض ہے اس کو کھانا پینا دینا حرام ہے. جس پر روزہ رکھنا فرض ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا بلا عذر شرعی، وہ لڑکا، وہ لڑکی، وہ بالغ مرد، وہ جوان مرد، وہ بڑی عمر کا مرد جس پر روزہ فرض ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں روزہ نہیں ہوتا. اگر غیر مسلم ہے روزہ نہیں ہے آپ اسے کھانا پینا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا تو اگر عذر شرعی ہے، عذر شرعی کا مطلب اتنا بیمار کہ جو روزے کو سہار نہ سکتا ہو، اور وہ اس کا یہ فیصلہ بھی وہ ڈاکٹر کرے کہ جو خود روزہ رکھتا ہے. ورنہ جس ڈاکٹر کو خود روزہ نہیں ہے یا روزہ کا اہتمام نہیں ہے یا خوف خدا نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو، وہ تو تھوڑی سی بیماری میں بھی کہتے تھے کوئی نہیں آپ روزہ چھوڑ دیں، کوئی نہیں آپ روزہ چھوڑ دیں. تو دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا، وہ یہ کہے کہ روزہ نہیں ہے تو پھر روزہ اس نے نہیں رکھا، آپ کھانا دے دیں. لیکن عذر شرعی نہیں ہے، صرف کام کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو یہ شرعی عذر نہیں ہے. ایسے آدمی کو رمضان میں پانی دینا، کھانا دینا، یہ تعاون علی الاثم کی وجہ سے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ظلم اور گناہ کی بات میں دوسروں کا تعاون نہ کرو، اس آیت کی وجہ سے یہ کھانا دینے والا بھی گنہگار ہوگا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اور پھر میرے محترم دوستو، احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے روزہ رکھنا نہ رکھنا ہر انسان کا اپنا فعل ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اگر کھاتا اور پیتا ہے یا روزے کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو یہ گناہ کا اظہار کرنے کی وجہ سے یہ سخت شدید قسم کا حرام ہے، یہ احترام رمضان کے خلاف ہے. دیکھیں نا، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، آمین کہیے گا. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. نماز ہر آدمی کا ذاتی فعل ہے. شریعت نے اتنی زبردست، یعنی ہم شریعت کے مسائل سے ناواقف ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے شریعت کہتی کیا ہے، شریعت ہماری عزت کا لحاظ رکھتی ہے، وہ ہماری جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ہمارا وقار ہے اور ہماری جو رسپیکٹ ہے، شریعت اس کا ہم سے زیادہ خیال کرتی ہے. آپ کسی مسجد میں ظہر کی نماز آپ نے پڑھی 1 بجے، آپ کسی کو ملنے گئے دوسری مسجد میں، وہاں نماز تھی 1:30 بجے. اب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 1:30 بجے اگر آپ مسجد میں موجود ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، تب بھی آپ کو جماعت میں شریک ہونا چاہیے. حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ اگر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ کے اوپر یہ تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ نماز سے اعراض کر رہا ہے، لہٰذا آپ نفل کی نیت سے نماز میں شریک ہوں. اچھا، ہمارے عصر کی نماز ہو رہی ہے، باہر گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں. بچے نہیں کہہ رہا، بچے سے مراد صرف وہ کھیلنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ماشاءاللہ یہاں 60 سال کے بھی کھیلتے ہیں. تو باہر کھیل رہے ہیں، گراؤنڈ میں لوگ کھیل رہے ہیں جو نماز کے مکلف ہیں، ادھر عصر کی نماز ہو رہی ہے. اب ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ان کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ یہ عصر کی نماز کی جلدی کی مسجد میں پڑھائیں. لیکن میرے محترم دوستو، مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور باہر کھیلا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ جو نماز چھوڑ، دیکھیں ایک آدمی نماز چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوا ہے، گناہ گار ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ کے بازار میں پھر رہا ہے، تھوڑا سا زیادہ گناہ گار ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ کے کھیل رہا ہے عصر کی، یہ اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے. ایک آدمی مغرب کی نماز کے وقت جماعت ہو رہی ہے اور باہر کھیل رہا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ گار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ کرے کہ شریعت نافذ ہو جائے. میں کہتا ہوں دعا کریں اللہ کرے شریعت نافذ نہ ہو، اس لیے کہ جو آدمی اس طرح کے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو شریعت تو اسے یا ہمیشہ کے لیے قید یا قتل کرنے کا حکم دیتی ہے. بھئی یہ فرائض کا عملاً انکار ہے، عملاً گویا کہ یہ فرائض کا اسی لیے رمضان المبارک کے بارے میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ رمضان کا روزہ آپ نے نہیں رکھا بلا عذر شرعی یا عذر شرعی، عذر شرعی کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ دار کے سامنے نہ کھائے. ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہاں میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ روزہ دار کے سامنے نہ کھائے. لیکن جو باہر نکل کے، مثال کے طور پر ایک آدمی دمے کا مریض ہے، ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، کوئی بھی مرض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ علن اعلان لوگوں کے سامنے کھانا پینا اس کے لیے حرام ہے، منع ہے، وہ نہیں کھائے پیے گا، اور اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو سخت بڑا گناہ گار ہے. اللہ کا شکر ہے کہ شریعت نافذ نہیں ہے. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں
ہمیں پتہ دھوکہ کیا ہے کہ ہمیں وہ شریعت اچھی لگتی ہے، ہمارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کسی بھی ادارے میں، ہم کہتے ہیں کاش کہ شریعت ہوتی تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ نہیں پتا کہ جو میں پھنسا ہوا ہوں شریعت کے آگے، کاش کہ اگر شریعت ہوتی تو میں جیل میں ہوتا، یہ نہیں پتا۔ شریعت تو پھر پوری، شریعت کا مطلب تو پھر پوری شریعت ہے نا، صرف وہ شریعت تو نہیں ہے جو آپ کے مخالف پر لاگو ہوتی ہے، صرف وہ شریعت تو نہیں جو دوسروں پہ لاگو ہوتی ہے، شریعت تو اگر ہوگی تو پھر وہ بھی ہوگی جو آپ پر لاگو ہوتی ہے۔ اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 70% شریعت کا تعلق میری ذات سے ہے، 30% شریعت کا تعلق یہ حکومت سے ہے یا آپ سے ہے۔ میں 70 کے لیے تیار نہیں ہوں، میں 70 کے لیے اپنی ذات سے تیار نہیں ہوں کہ وہ 70% جس شریعت کا مطالبہ مجھ سے ہے میں اسے ادا کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 100% ہو جائے تو یہ سوائے دیوانے کے خواب کے اور سوائے دھوکے کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں دن کو آدمی بھولے سے کھائے پیے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے سخت گناہ کی بات ہے۔ والدین کے لیے بڑی مقام عبرت ہے، اگر اپنے بچوں کو جو بالغ ہیں انہیں نماز کا نہیں کہتے، روزے کا نہیں کہتے، تو یہ معاف کیجئے گا، انہیں ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، پی ایچ ڈی کروا لیں، انہیں دنیاوی اعتبار سے کہیں پہ بھی پہنچا دیں، یہ کل قیامت کے دن ان والدین کی ہلاکت کا ذریعہ یہی اولاد بنے گی۔ اور قیامت میں تو دور ہی ہے، دنیا میں اللہ دکھا دیتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا اولاد کو تعارف نہیں کروایا تو بڑھاپے میں جا کے یہ اولاد والدین کا تعارف بھی بھول جاتی ہے، والدین کے حقوق بھی بھول جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی اب یہ ایسے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ دوست بستی میں کہ فلاں جو پلازا دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت آج سے 10 سال پہلے 7 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بریگیڈیئر ہے، ایک ڈاکٹر ہیں، اور والد فوت ہو گئے اور والدہ اولڈ ہوم میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ سب کچھ بتایا، سب کچھ پڑھایا، سب کچھ سکھایا، پیٹ کاٹ کے بچوں کو ڈگریاں دلوا دی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں سکھایا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو سیزن ہے، ہمیں تو گھر میں ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ بچوں کو روزہ رکھنے سے روکنا پڑے۔ ہم اللہ کے فضل سے بنتا ہے، ہمارے گھر میں چھوٹی بچی ہے، صحت کی بھی کمزور ہے، لیکن ہر روز صبح اٹھ کے رونا ہے کہ میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمیں گھروں کا ماحول ہو، یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ مثالیں موجود ہیں تو آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوگا کہ جب ہر وقت جس چیز کا تذکرہ ہوگا، آپ گھروں کے اندر ہر وقت تذکرہ کریں گے دنیاوی تعلیم کا، آپ گھر میں تذکرہ کریں گے ڈگری کا، آپ گھر میں تذکرہ کریں گے ہر وقت عہدوں کا، آپ گھر میں جس چیز کا تذکرہ ہوگا وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ آپ گھر میں تذکرہ کیجئے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے راضی کرنے کا، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی اطاعت کا، گھر میں وہ چیز وجود پائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کو مسلمانوں والا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے انہیں بھی روزے دار کی طرح کم از کم رہنا چاہیے۔ معاشرے کا اور اسلامی خاص طور پر معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا درہ امتیاز ہے کہ رمضان المبارک میں سارے روزے داروں کی طرح رہیں۔ معاف کیجئے گا اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر ہم اسے سمجھا سکتے ہیں پیار محبت سے تو سمجھانا چاہیے، نہیں سمجھا سکتے تو خدا را اس سے دل سے اس کو برا جانیے، قابل نفرت جانیے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے عذر کی تعویل کریں، آپ کہیں کہ یہ معذور ہوگا، نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ معذور بھی علیہ اعلان، جیسے مغرب کی نماز یہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور گراؤنڈ میں لوگ کھیل رہے ہیں، کوئی تعویل نہیں ہے۔ عصر کی آپ تعویل کر سکتے ہیں، عشاء کی آپ تعویل کر سکتے ہیں، ظہر کی آپ تعویل کر سکتے ہیں۔ مغرب ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں غروب آفتاب کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، باہر کھیلنے والا، یہ صرف تارک نماز نہیں ہے، یہ نماز کی توہین بھی کرنے والا ہے۔ رمضان کا روزہ چھوڑنے والا، علل اعلان کھانے والا، یہ صرف روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ رمضان کی توہین کرنے والا ہے، یہ رمضان کا احترام کے خلاف کام کرنے والا ہے۔ ہم سختی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا، ہم شدت نہیں کر سکتے، ہمیں شریعت اختیار ہی نہیں دیتی، لیکن ہم دل سے برا جانیں، شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے۔ اور اس وقت کا المیہ وہ اعمال کے خلاف ذہن سازی ہے، احکامات شریعت کے خلاف۔ اور چھوڑو جی، ان کا اپنا مسئلہ ہے، نہیں، اسلامی مملکت کا مسئلہ ہے، اسلامی ماحول اور معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ کسی کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔
آپ نہیں رکھتے روزہ، گھر کے اندر جو مرضی ہے کیجیے، لیکن کم از کم علیہ نام تو روزے کا احترام کیجیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، باقی نمازوں میں ہم نے وہ کر لیا، تعویل کر لی، لیکن مغرب کی نماز کے وقت تو ایسا نہیں تھی۔ ورنہ کم از کم اتنی تو حیا ہونی چاہیے کہ آدمی مسجد سے دور چلا جائے، کم از کم نمازیوں کو تو دکھائی نہ دے کہ ادھر نماز اور ادھر کھیل، یعنی اسے ورزش سمجھتا ہے، اسے ضروری سمجھتا ہے، اسے اپنی صحت کے لیے اہم سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو آپ نہیں سمجھتا۔ اور ہم بھی ہلکا سا لے لیتے ہیں، ہلکا نہیں لینے کی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف مغرب کی نماز کے وقت ہوتی ہے کہ جب مغرب کی نماز ہو رہی ہے اور لوگ باہر کھیل رہے ہوں، بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ یہ تو بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ تو بھائی اللہ پاک ہمیں ان جو اقدار ہیں نا، ان اقدار کے بدلنے کا، یہ دور ہمارا چل رہا ہے نا، ان اقدار کے بدل دینے کی سازش اور تھیوری پر کام ہو رہا ہے۔ تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ وہ اسلامی سوچ کو نصیب فرمائے۔ باقی اسلامی نظام کے لیے کبھی خواہش نہ کیجیے، اس لیے کہ میں اور آپ اسلامی نظام کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اہلیت رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہلے 70% پہ لائیے، پھر 30% کا سوچیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔